بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی اس کو دے دیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آذان اسلام کی وہ پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے، ہر مسلمان کو نماز کے لیے بلاتی ہے۔ اذان کا وقت بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب آذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اللہ کے حضور اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اذان جہاں بھی ہوتی ہے، چاہے مسجد میں ہو یا کسی گھر میں ہو، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے ہیں۔ اذان کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی طاقت لے کر آتا ہے۔ اذان کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کے باعث جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اذان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا درس بھی دیتی ہے، اور ہر اذان کی پکار کے ساتھ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا آذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ محترم ناظرین، آذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتی ہیں کہ جو شخص آذان کے وقت مکمل دھیان سے آذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آذان کا جواب دیتا ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ مخصوص صورت پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفات کی خوشخبری دی، لہٰذا آذان کی صرف ایک آواز نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ آذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو مومن کو اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعا قبولیت کا دروازہ ہے، اس وقت کھلتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ آذان کے بعد کوئی خاص عمل پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ کا خاص فضل و کرم ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ بزرگان دین نے آذان کی اہمیت پر بہت زور دیا اور کہا ہے کہ آذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آذان سن کر دعا کرنا اور خاص طور پر اس سورت کو پڑھنا روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، آذان کے بعد دعا کیجیے، اپنی حاجات اللہ سے مانگیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سورت کو 3 بار ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان کے بعد ایک خاص سورت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے۔
یہ صورت آسان اور خوبصورت ہے جسے یاد کر کے ہر مسلمان آذان کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی بندہ یہ صورت 3 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ صورت انسان کو ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی بیماریوں، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے اور دنیا اور آخرت میں سکون و کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ آذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا آذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ڈھول بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے آگ جلائی جائے، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوسی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی آذان دی اور وہ آذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، آذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی یہ بات دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرا سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات ہمیں کھوئے رہتی ہیں۔ حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر آذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتی۔ حضرت بلال کی آذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان کا جواب دے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ، اے مکمل دعوت کے رب، اس قائم نظام کے رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں،
ہماری پریشانیاں ختم ہو، ہماری رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز آذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار کو سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں آذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے آذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو آذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص آذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ آذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان کا صحیح جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر آذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ آذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص آذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص آذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ آذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے آذان کو سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر سے دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم آذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ جو آذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر اور بھلائی لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور اتر آتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت سورت مبارکہ کون سی ہے کہ جو آذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں آذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ آذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دیں اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم آذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص آذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہیں اور جو آذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل آذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو آذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے آذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن آذان دے رہا ہو تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو اللہ اکبر. اس طرح حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں. محترم ناظرین، یہ عمل چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے. جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص آذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتا ہے. اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو آذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دوسرا عمل آذان کے بعد درود شریف پڑھنا. دوسرا بابرکت عمل جو آذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود شریف بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں 10 برکتیں نازل فرماتا ہے. اس کے لیے 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. آذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی حقیقت کا مظہر ہے. یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور جب بندہ آذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت دیں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آذان کے بعد فوراً درود پاک پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے جس کو آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے تو آذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے. ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیسرا عمل آذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا. آذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجات الرقیة والبعثه مقاما محمودا الذی وعدت التامة ورزقة شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ اس کامل پکار یعنی آسان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما، انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے. ایسے شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے. اور میرے عزیزو جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی. چوتھا عمل آذان کے بعد اس خاص سورت مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला, रोज़े सज़ा बदले के दिन का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उनका जिन पर तेरा गज़ब किया गया, और ना गुमराहों का। इसके बाद जो पांचवा अमल है वो आपने दुआ करनी है, क्योंकि इस वक्त कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जा सकती। इस वक्त दुआ किया करो। यह वक्त ऐसा है कि आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं, और जो बंदा इस वक्त मांगता है अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। चाहे वो रिस्क मांगे, औलाद की भलाई मांगे, दुनिया की आसानी मांगे या दिल का सुकून मांगे, अल्लाह की रहमत उसके करीब होती है। यही वो लम्हा है जब दिल से मांगी गई तकदीरों को बदल सकता है। अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत हो, उसका कर्ज उतरे, घर में सुकून हो, रिस्क कुशादा हो या दिल का दुख दर्द दूर हो जाए, तो आज़ान के फौरन बाद ये मांगने का सुनहरी मौका है। तो मेरे अजीजों, देखो कैसा अजीम निज़ाम है। आज़ान एक आवाज़ है जो ज़मीन से आसमानों तक की जाती है। जो बंदा इस आवाज़ पर अमल करता है और इस बताई गई सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से खुश हो जाता है, और जिस बंदे से अल्लाह ताला खुश हो जाए तो उसके नसीब में दौलत लिख दी जाती है, रिज़्क़ की बारिश होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, और आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात भी यकीनी हो जाती है, और उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी होती है जो वो अल्लाह ताला से मांगता है। तो आइए आप जानते हैं वो आखिरी अजीम अमल जिस पर अगर बंदे का कार बंद हो जाए तो अल्लाह के खास बंदों में वो शुमार होता है। पांचवा अमल, आज़ान के बाद फौरन मस्जिद या नमाज की तैयारी करना और नियत से उठना और नियत से नमाज पढ़ना। आज़ान नमाज की दावत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बुलाया जाने वाला ऐलान है जो बंदे को दुनिया की मसरूफियात से निकाल कर अपने रब के हजूर हाजिर होने के लिए बुलाता है। ये वो लम्हा है जब इंसान को हर काम छोड़कर सबसे बड़ी मुलाकात यानी नमाज की तैयारी करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये हुक्म सिर्फ जुमा के लिए नहीं, हर नमाज के लिए है। एक असूल की याद दहानी है, जब आज़ान हो जाए तो अल्लाह की तरफ लपकने का वक्त आ जाता है, और जब बंदा आज़ान के बाद दुनियावी कामों को रोक कर वुज़ू करता है, नमाज की तैयारी करता है या मस्जिद का रुख करता है तो वह अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग आज़ान और सफ़े अव्वल में खड़े होने की फजीलत जान लेते तो उसके लिए कुरान अंदाज़ी के सिवा कोई चारा बाकी ना रहता, तो वो इसके लिए भी कुरान अंदाज़ी करते। सोचने की बात यह है, अगर अजान के वक्त मस्जिद की तरफ चलने में ऐसी फजीलत है तो जो बंदा आज़ान सुनकर फौरन अपनी जगह से उठता है, वुज़ू करता है या सजदे की तैयारी करता है, वो कितना आज़ीम होगा। आखिर में अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला जब भी आज़ान हो हमें अपनी पुकार का एहतराम करने वाला बनाया। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम आज़ान के वक्त तेरी तरफ मुतवज्जे हों। या रब हमें दुनिया की गफलतों से निकाल कर तेरी याद और नमाज की तरफ ले जाने वाला बना। या अल्लाह हमें रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे नसीब में सुकून, खुशी और रूहानियात लिख दे। या अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।